اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ارے ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا۔ جو نہ سمجھے اس کے لیے ماں کوئی چیز نہیں، اور جو سمجھے اس کے لیے ماں بڑی عظمت اور بڑی احترام والی چیز ہے۔ ماں کی لوگ بہت قدر کیا کرتے ہیں، اور ماں جیسی عظیم ہستی شاید تمہیں دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے، ماں اور باپ کا سایہ جب تک اولاد کے سر پہ رہتا ہے، یقیناً انسان دنیا میں بڑی بے فکر زندگی جیا کرتا ہے۔ اور آج کے اس زمانے کے اندر ہم نے کئی سارے جوانوں کو دیکھا کہ جب انہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو دعاؤں کے لیے وہ انسان اپنے گھر سے 1800 کلومیٹر کا دور کا سفر طے کرتا ہے کہ چلو اپنے پیر سے دعا کرا کے آ جاؤں، چلو کسی عالم دین سے دعا کرا کے آؤں۔ دیکھیے، دعا کرانے کا ہم کوئی مخالف نہیں ہے، دعا کرانی چاہیے، دعا عالموں سے بھی، اپنے پیروں سے بھی، اور اللہ کے ولیوں کی مزارات پر جا کر بھی دعا کرنا چاہیے۔ دعاؤں سے مخالفت ہماری نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 1800 کلومیٹر دور کا سفر کرنے کا تو ارادہ کیا، آپ نے 200-400 کلومیٹر دور جانے کا تو ارادہ کیا، آپ نے 150 کلومیٹر دور جانے کا تو ارادہ کیا۔ کیا آپ کے ذہن میں کبھی، آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میری ماں میرے گھر کے اندر موجود ہے، میرا باپ میرے گھر کے اندر موجود ہے؟ کیوں نہ ایک مرتبہ، اوروں سے تو بہت مرتبہ دعائیں کرا کر کے دیکھ لی ہیں، چلو اس بار کیوں نہ ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہہ لیا جائے، ماں تیرا لال، تیرا بیٹا یہ باہر جا رہا ہے، کمانے کے لیے جا رہا ہے، ماں ذرا میرے حق میں دعا کرنا، ماں ذرا میرے حق میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا۔ یقیناً جہاں تو 1800 کلومیٹر دور کا سفر طے کر کے جاتا، تیری دعا وہاں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھنا یہ ماں تیرے گھر کے اندر موجود ہے، اور اگر تو ماں سے دعا کے لیے کہے گا، تیری ماں نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے لیے دعا کر دی، تو یقیناً تیری اس ماں کی دعاؤں کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہم نے سب سے کہا دعاؤں کے لیے، ہم نے سب کے آگے جا کر ہاتھ پھیلائے، حضور ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ہم نے کبھی اپنے والدین سے اپنے لیے دعاؤں کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ ہم نے کبھی اپنے ماں باپ سے کہا ہی نہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، جبکہ ماں باپ کی دعاؤں میں اثر اللہ نے کتنا رکھا ہے۔ اس زمان کو دیکھیں اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک جنگلی علاقے سے سفر کر رہے ہیں، بیابان جنگل سے آپ سفر کر رہے ہیں، آپ تھکے، آپ نے رب کعبہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، مولا پاک پروردگار میں تھکا ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے۔ آواز آئی ہے میرے کلیم ذرا تھوڑا آگے بڑھیں، آپ کو ایک انسان نظر آئے گا، آپ نے یہی سوال اس سے کرنا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے، آپ نے آگے بڑھنے کے بعد میں دیکھا کہ ایک انسان آپ کو نظر آیا۔ جب وہ انسان آپ کو نظر آیا، آپ نے اس سے جانے کے بعد میں کہا میں تھک گیا ہوں، کوئی سواری کا انتظام ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا مسافر اگر تم تھک گئے ہو تو یقیناً تمہارے لیے سواری کا انتظام کیا جائے گا، تھوڑی سی دیر رکیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان نے آسمان کے بادل کو اشارہ کیا، آسمان کے بادل کو اشارہ کیا، اور آسمان کا بادل زمین پہ آ گیا، اور مجھ سے کہا ہے مسافر اس بادل پہ سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں اپنی منزل تک چھوڑ دے گا، جہاں تمہیں جانا ہے جائیے، یہ تمہیں وہاں لے جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہوا، میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا، لیکن بس میرے ذہن میں یہی سوال تھا، بس میرے دل میں یہی سوال گردش کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا مولا یہ تیرا بندہ کتنا عبادت گزار ہے، یہ تیرا بندہ کتنا متقی ہے، یہ تیرا بندہ کتنا پرہیزگار ہے کہ اس نے آسمان کے بادل کو اشارہ کیا تو آسمان کا بادل ہے کہ اپنی جگہ
کو چھوڑ کر زمین پہ آ گیا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا پروردگار ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن مولا میں جاننا چاہتا ہوں یہ تیرا بندہ ایسا کون سی عبادت کرتا ہے جس کی بنیاد پر تو اس سے اتنا راضی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں یہ ایسا کون سا کام کرتا ہے جس کی بنیاد پر تو اس سے اتنا راضی ہے؟ ایسی کون سی عبادت ہے، ایسی کون سا اس کی ادا ہے جس سے کہ تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے آسمان کے بادل کو مانگا تو تو نے آسمان کے بادل کو زمین پہ بھیج دیا؟ تو قسم خدا کی سنے ماں سے پیار کرنے والے مجھے امید ہے مچلیں گے میری بات کو سننے کے بعد میں، اور جو ماں سے پیار نہیں کرتے ہیں یقیناً وہ اس بات کو سننے کے بعد آج سے ماں سے پیار کرنے لگیں گے، اپنے باپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کانوں میں آواز آئی، کہا اے میرے کلیم اس کو جو یہ طریقہ یعنی اس کو جو یہ عروج ملا، اس کو جو یہ کامیابی ملی، اس کو جو یہ منزل ملی ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کا ہاتھ ہے۔ کہا کیسے؟ کہ کہا کہ جب اس کی جوانی ہے اور اس کی جوانی میں جب اس کی ماں حالت بڑھاپے میں پہنچتی ہے تو اس نے اپنی ماں کی اس شان سے خدمت کی ہے کہ اپنے کھانے سے پہلے اس نے ماں کے کھانے کا انتظام کیا، اپنے پہننے سے پہلے اس نے اپنی ماں کے کپڑوں کا انتظام کیا، ہر اپنے کام سے پہلے اس نے ماں کے ہر کام کو کیا۔ اور جب یہ ماں کے کسی کام میں آتا ہے نا، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے، جب کوئی بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے، اگر وہ اپنی ماں سے بالکل نہ کہے کہ ماں میرے لیے دعا کرنا، ماں میرے لیے دعا کرنا، آپ بالکل مت کہنا، لیکن اگر آپ اپنی ماں کی ہر کام میں ساتھ دیں گے تو یقیناً آپ کی ماں کے دل سے خود بخود آپ کے لیے دعا نکل جائے گی، خود بخود وہ آپ کے لیے دعا کریں گی، انہیں آپ کے کہنے کا انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ماں کا دل ہے، ماں کا دل۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کی اس نے اس شان سے خدمت کی ہے، اور اس کی ماں جب یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تو اس کی ماں جب اس کے حق میں دعا کرتی تو بس مجھ سے اتنا کہتی تھی مولا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اس سے جو کہتی ہوں وہ اسے مان لیا کرتا ہے، میں جس کام سے روکتی ہوں یہ اس سے رک جایا کرتا ہے، مولا میں اس سے جس کام کو کہتی ہوں یہ میری بات پہ لبیک کیا کرتا ہے، اس نے آج تک میری کسی بات کو ٹالا نہیں ہے، پروردگار بس تو میرے بیٹے کی زبان کو وہ تاثیر دے دے کہ تو میرے بیٹے کی بھی کسی بات کو مت ٹالنا، یہ جب تجھ سے جو بھی مانگے تو اسے دے دیا کرنا۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا تھا اے کلیم آج جو اس کی زبان میں اثر ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خود اس کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، سمجھے کہ خود اس کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے نہیں، اس نے کوئی ایسی کام نہیں کیا، اس کا کوئی ایسا ہنر یا کوئی ایسا طریقہ نہیں جس کی وجہ سے اس کی زبان میں یہ طاقت یہ تاثیر ہو، لیکن اسے جو یہ ہنر اسے جو یہ طاقت ملی ہے وہ اپنی ماں کی دعاؤں کی بدولت ملی ہے۔ جوانوں اپنے آپ پر ناز کرو، اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ اگر ہم کمانے کے لائق ہیں اور ہماری کمائی کا کچھ حصہ کھانے کے لیے اگر ہماری ماں ہمارے باپ ہمارے پاس ہے تو ہمیں اپنے نصیبوں پر ناز کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں نہ جانے کتنی اونچی اونچی عمارتوں والے، ورنہ دنیا میں نہ جانے کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں والے، ورنہ دنیا میں نہ جانے کتنی کتنی عمدہ گاڑیوں میں گھومنے والے، جو ہمہ وقت رات دن پیسے میں کھیلنے والے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن قسم خدا کی ان کے منہ پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے ماں کا سایہ ان کے ساتھ نہیں ہے، باپ کی دعائیں ان کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھنا جس دن یہ ہم سے روٹ گئے دنیا کے کسی بازار میں تمہیں یہ نظر نہیں آنے والے ہیں، دنیا کے کسی بازار سے آپ انہیں خرید کے نہیں لانے والے ہیں، اسی لیے اگر یہ آپ کے پاس ہیں
تو یہ انمول تحفہ ہے، اور اسے اپنی قسمت جان کر خوب ان کی خدمت کر لو، ورنہ روٹے اگر قبرستان چلے گئے تو دنیا میں تمہیں بھائی کہنے والے نظر آ جائیں گے، دنیا میں تمہیں دوست کہنے والے نظر آ جائیں گے، دنیا میں تمہیں سب کچھ کہنے والے نظر آ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا باپ سا پیار کرنے والا نظر نہیں آئے گا، ماں کی ممتا جیسی ممتا تمہیں دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے رہتے وقت ہم اگر چاہیں تو اچھا ہوگا اپنے والدین کی خدمت کر لیں، اپنے ماں باپ سے پیار کر لیں، اور جن کے ماں باپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان جوانوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے کوئی نہ کوئی سال کا کام کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی ثواب کا کام کرتے رہیں۔ اگر پیسہ ہمیں دیا ہے تو اپنے والدین کے نام سے دین کے نام پر خرچ کرتے رہیں، اگر طاقت ہمیں دی ہے تو ہم اپنے والدین کے نام پر دین کے نام پر اپنے والدین کے لیے اس طاقت کو خرچ کرتے رہیں، اگر جوانی ہمیں دی ہے تو اپنی جوانی سے ہم دین کا کام کر کے اپنے والدین کے لیے ایصال ایک ثواب کریں اور ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے رہیں۔ یاد رکھنا جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کا آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اور جو اپنے والدین کو ستایا کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو رلایا کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو پریشان رکھتے ہیں، یقیناً وہ دنیا میں مالدار تو ہو سکتا ہے، یقیناً وہ دنیا میں دولت مند تو ہو سکتا ہے، یقیناً دنیا میں اس کا عالی شان اچھا مکان ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا دولت دار بن سکتے ہو، مالدار بن سکتے ہو، لیکن اگر ماں باپ کو پریشان رکھو گے تو کبھی عزت دار نہیں بن سکتے ہو۔ اگر عزت دار بننا ہے تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگا، ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ ارے کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہمارے پاس دنیا کی دولت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہو، یہ دونوں کام تبھی ہوں گے تب ہم سے ہمارے ماں باپ راضی ہوں گے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو دولت تو مل جائے گی لیکن عزت تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے عزت دار بھی بننا ہے اور مالدار بھی بننا ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی اگر والدین کو راضی کر لیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی مولا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں مولا ان بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کرانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔